السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور جولائی کی 22 تاریخ ہے 2021۔ جو سوالات بھی آئے ہوئے تھے تو اصل میں ایک صاحب نے ہی تقریباً 15 سوالات بھیج دیے اور یہ انہوں نے 5ویں مرتبہ سوالات بھیجے ہیں۔ میں بار بار ان کے سوال کو درگزر کر رہا تھا تو کل انہوں نے بہت مجھ سے منت سماجت کیا کہ مولانا صاحب میرے سوال کا جواب ضرور دیا جائے، میں یہ کئی مرتبہ آپ کو بھیج چکا ہوں، کیونکہ وہ سوال میں کچھ ایسی باتیں تھیں جس میں کچھ شرمندگی تھی، تو میں چاہ رہا تھا اس کو کسی طرح جو ہے وہ ٹالا جائے، لیکن بہرحال وہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ ان اللہ لا یستحیی، یہ پوری آیت انہوں نے پڑھی۔ بہرحال مجبور ہو کر کے میں نے ان کے تقریباً 10-12 سوالات جو بھی ہیں سب کو شامل کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ بہرحال فائدہ تو ہوگا اس سے، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ شرم کی بات ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ پرہیز کر رہا تھا۔ تو سوال آیا ہوا ہے کہ کیا اولاد اپنی زندگی میں وراثت طلب کرنے کی حقدار ہے؟ یہ جو بعض لوگ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی زندگی میں وراثت آپ دے دیں، یہ باپ سے کہنے کا کوئی حق نہیں اولاد کو۔ اولاد کو جو مل جائے مرنے کے بعد وہ اس کو شکر ادا کرے، لیکن باپ کے اوپر کسی قسم کا یا ماں کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی پریشر وہ نہیں بنا سکتا ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں ایسا غلط کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، قبر پر بہت سے لوگ ہری گھاس، درخت اور کچھ پودے، پھول کے پودے لگاتے ہیں اور لگانے میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے، لمبی حدیث ہے، کہ پوچھا کس کی قبر ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اس میں سے چغل خور تھا اور دوسرا آدمی جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی اٹھائی، کوئی بھی درخت سے ٹہنی توڑی، شاخ اس کی، اور اس کو توڑ کر کے دونوں سرہانے اور پیتانے لگا دیا یا سرہانے لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی تو اللہ نے چاہا تو یہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس بنیاد پر لوگوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا اور بنا کر کے پھر قبروں پر جو ہے وہ پھول لگانا اور گھاس لگانا اور درخت لگانا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل ایک دم غلط ہے۔ اگر آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ ہمارے ابا کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے تو آپ بھی جا کے لگا دیجئے۔ ٹہنی لگانے کی جو وجہ ہے کہ حضور سے ڈسٹرب نہیں کرے، نہیں، اگر وہ دیکھنا ہے تو باہر جائے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر یقین ہے، اچھا، تو اگر کسی آدمی کو یقین ہو جائے کہ ہمارے رشتہ دار کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کو بھی وہی ہوتی ہے، تو آپ بھی لگا دیجئے ٹہنی۔ ورنہ اس حدیث سے دلیل پکڑنا ایک دم غلط ہے۔ ہمارے ہاں جو شارحین ہیں حدیث کے، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور اس سے کوئی دلیل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس حدیث کو جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، صحابہ کو چاہیے تھا اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لیتے۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہوتی ہے کہ حدیث کوئی ہو اور پھر وہ معمول نہ بنے تو پھر وہ حقیقت میں سنت طریقہ نہیں رہتا ہے۔ ایک حدیث ہو سکتی ہے لیکن معمول ہونا چاہیے۔
جب معمول ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ طریقہ اور سنت کہلاتا ہے، ورنہ وہ حدیث کی حد تک ہوتی ہے۔ ہم اس پر حدیث کو پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن معمول نہیں ہوا، اس کے مطلب انہوں نے بھی یہی بات سمجھی کہ اس حدیث سے دلیل پکڑی نہیں جا سکتی۔ وہ سوالات جو آئے ہیں اس میں سے ایک یہ آیا ہوا ہے جو آپ کو شروع میں تعارف میں کرایا۔ پوچھا ہے کہ مجھے کپڑا اپنی پسند کا پہننا چاہیے یا شوہر کی پسند کا پہننا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہر حال میں آپ شوہر کی پسند کا پہنیں، تو پھر عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہماری آزادی پر کیا کیا گیا، ہماری آزادی پر کلہاڑی ماری گئی۔ لیکن میں ایک بات دوسری کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو فطرت ہے، یعنی عورت کی جو فطرت ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی کی طرف اٹریکٹیو نہ ہو، کسی کی طرف اس کا رجحان نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں کیسے رکھ سکتی ہیں۔ اگر شوہر چاہتی ہیں کہ میرا رہے، یہ آپ کی فطرت ہے، تو اس کو جو کپڑا پسند ہے وہ پسند آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر پسند کو آدمی پسند کرتا ہے، بھلے وہ اس کو پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ ابھی کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہو جائے اور وہ لڑکی سے کہے کہ یہ سوٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ بتائیے وہ لڑکی وہ برابر سوٹ پہنے گی کہ نہیں پہنے گی؟ پہنے گی۔ تو محبت کا بھی تقاضا ہے، شوہر اور میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، لہذا محبت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ شوہر کی پسند کا پہنیں۔ تو پہننا حکم نہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جب تم نے پہنا ہے اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا شوہر ہمارا رہے، تو اس کی پسند کا پہننا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو بہت کم کہی جاتی ہے، کہ مرد لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری بیوی کو ہمارا کون سا کپڑا پسند ہے۔ اس بات کو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی پسند کا کپڑا پہنے۔ مثال کے طور پر کوئی پسند سے مراد شرعی ہو کپڑا، اور اس کو کہتے یہ کلر آپ کا بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ اس کلر کو پہن لیں۔ میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعات میں لکھتے ہیں کہ عید کا زمانہ تھا اور ہماری اہلیہ نے ہمارے لیے ایک جو ہے وہ کرتا اپنے ہاتھوں سے سلا، اور وہ بڑا ہی جو ہے وہ شوخ کلر تھا، یعنی علماء عموماً اس کلر کا کپڑا نہیں پہنتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پسند سے بنایا اور مجھے بتایا نہیں، سرپرائز دینے کے لیے کہ جب عید کا چاند نکل آئے گا تو میں ان سے کہوں گی کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ تو ان کو نہیں معلوم تھا مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بہرحال جب وہ بن کر تیار ہو گیا تو اس کو چھپائے رکھی، اور جب عید کا چاند نکلا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہے اور آپ اس کو عید میں پہنیں گے۔ اب مولانا نے جب اس کپڑے کو دیکھا تو عجیب و غریب کلر، لیکن شرعی لحاظ سے وہ کپڑا ناجائز نہیں تھا۔ تو مولانا نے سوچا کہ یہ میری بیوی کا دل رکھنا ہے اور اس کو پسند ہے، تو ہماری پسند کا تو یہ پہنتی رہتی ہے، اگر اس کی کوئی پسند ہے تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ غالباً صدری ٹائپ کوئی چیز تھی کہ کپڑے کے اوپر انہوں نے اس کو اچکن یا اچکن کچھ کہتے تھے اس وقت، اس کو انہوں نے پہن لیا۔ اب جب پہن لیا تو مولانا کہتے ہیں جیسے آپ مجھے کسی عالم کسی کو آپ جو ماحول میں کپڑا چل رہا ہے اگر وہ پہنا دیں تو اس کی کیا کیفیت اندر سے ہوگی۔ تو حضرت دیکھتے ہیں کہ میں بہت پریشان، اور یہاں سے وہاں ایسا لگے کہ جیسے سب ہم ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مولانا گئے، مولانا نے عید کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا جیسا معمول تھا، اور پھر آخرکار کچھ لوگوں نے سوال کر ہی لیا، تو مولانا نے پوری بات بتا دی کہ یہ بات تھی، لیکن مولانا نے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے اپنے مزاج کے خلاف وہ کپڑا پہن کر گئے، عید کی نماز پڑھائی اور آنے کے بعد پھر کپڑے کو اتارا۔ تو یہ بات بھی ہم بھول جاتے ہیں، ہمیشہ ہم ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کیا ان کے شوہر جو ہے مطلب بیوی شوہر کے پسند کا کپڑا پہنے، اس کا الٹا بھی ہونا چاہیے۔
کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری بیوی کو کیا کپڑا پسند ہے۔ پوچھا گیا کیا شوہر کی پسند کا کپڑا رات میں پہن سکتے ہیں حالانکہ وہ کپڑا شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے؟ پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہے نائٹی وغیرہ۔ دیکھیں میاں بیوی کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے گارمنٹ ہو، لباس ہو، لہذا لباس اور آدمی دونوں آپس میں جتنا بے تکلف ہوتے ہیں اس سے زیادہ میاں بیوی بے تکلف ہوتے ہیں، لہذا جیسا بھی وہ کپڑا ہو، چھوٹا ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جیسا بھی ہو وہ پہنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ صرف شوہر کے سامنے ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ساس جو زیور بہو کو دیتی ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ میں اپنے تمام بہنوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب تمہاری شادی ہو اور تم کو جو زیور ملے تمہارے شوہر کی طرف سے یا تمہاری ساس کی طرف سے، تو ایک مرتبہ فوراً نہیں، کچھ دن کے بعد، 2-4 دن کے بعد یہ سوال ضرور کر لیں اپنی ساس سے کہ یہ آپ نے مجھے پہننے کے لیے دیا ہے یا آپ نے مجھے گفٹ دیا ہے، تاکہ پہلے دن بات کلیئر ہو جائے اور مستقبل میں پرابلم نہیں ہو۔ اگر وہ کہیں کہ میں نے آپ کو پہننے کے لیے دیا ہے تو پہننے کے لیے مان لیا جائے کہ عاریتاً ہے، وقتی طور پر ہے، اور اگر وہ کہیں نہیں بہو میں نے تو آپ کو گفٹ دیا ہے تو اس کا مطلب اس کی مالک بہو ہے۔ یہ پہلے دن کلیئر ہونا چاہیے، ہم اس کو نہیں کلیئر کرتے ہیں، جب تک چلتی رہتی گاڑی چلتی ہے، جب معاملات بگڑتے ہیں تو ساس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میرا زیور واپس کرو، تو اس لیے اگر یہ بات پہلے دن کلیئر ہو تو بہت اچھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے وہ کیا کریں؟ ابھی تو میں نے مشورہ ان کو دیا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اگر جن کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے، تو ایسی شکل میں یہ دیکھیں کہ آپ کے عرف عام میں، یعنی آپ کی سوسائٹی میں جو زیور دیا جاتا ہے اس کی مالک کون ہوتی ہے۔ اگر عرف عام میں یہ مالک ہے کہ بہو کو جو دیا گیا وہ بہو کا ہے، تو ساس بولے یا نہ بولے وہ بہو کا مان لیا جائے گا۔ اور اگر ہماری آپ کے ایک علاقے میں ایسا ہے کہ نہیں وہ ساس ہی اس کی مالک ہوتی ہے، تو ساس اس کی مالک مان لیں۔ جو عرف عام میں ہو، جو کلچر ہو، جو کسٹم ہو، جو عادت آپ کے علاقے میں چلی آ رہی ہو، اس کو آپ تسلیم کر لیں۔ تیسری پہچان یہ معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ دیتا کون ہے اس کی۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کی 2 شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ساس زکوٰۃ دیتی ہے تو اس کا مطلب ساس نے سمجھ رکھا ہے کہ میں مالک ہوں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ شوہر زکوٰۃ دیتا ہو، اور زکوٰۃ شوہر دینے کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی کے پاس نقد پیسہ ہی نہیں ہے، چلو میں زکوٰۃ دے دوں۔ اگر یہ سمجھ کر شوہر دے رہا ہے تو اس کا مطلب بیوی مالک ہے۔ اور اگر شوہر یہ سمجھ کر دے رہا ہے کہ نہیں اس کی مالک تو میری امی ہیں یا میں ہوں اور میرے اوپر اس کی زکوٰۃ ہے، تو اگر اس زکوٰۃ کا بھی کلیئر ہو جائے کہ زکوٰۃ کون دے رہا ہے، دے جو بھی رہا ہو، مثال طور پہ شوہر دے رہا ہو زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کے بعد وہ زکوٰۃ دینے سے پہلے کہے بیوی سے کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ زکوٰۃ فرض ہے اور میں تم کو اپنی طرف سے میں زکوٰۃ پے کر دے رہا ہوں تمہاری، تو اس کا مطلب بیوی ہی زیور کی مالک ہوئی۔ بہرحال یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا کیا عورتیں اپنے پیر یا ہاتھ کے بال بنوا سکتی ہیں؟ عورت جو ہے وہ اپنے پیر اور ہاتھ کے بال بنوا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے کس طریقے سے بنوا سکتی ہے؟ اصل میں ایک مسئلہ غلط مشہور کر دیا گیا ہے، گرچہ وہ افضلیت کے خلاف ہے لیکن مسئلہ جائز ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت کہیں کا بھی بال بلیڈ لگا کے نہیں صاف کر سکتی، یہ مسئلہ پہلے غلط مشہور کیا گیا، اب پھر اس کے بعد سارے مسئلے اٹھتے رہتے ہیں۔ یہ جو بال جو بھی زائد ہوتے ہیں ان کا اکھاڑنا مستحب ہے، اکھاڑ کے، لیکن اکھاڑ کون پائے گا بال کو وہی لوگ اکھاڑ پائیں گے جو پہلے دن سے جن کے اکھاڑنے کی عادت ہے۔ اگر اکھاڑنے کی عادت نہیں ہے تو آپ پھر اب کبھی نہیں کر سکتے ایسا، لہٰذا آپ جیسے چاہیں بال کریم سے، صابن سے، کوئی کیمیکل سے، بلیڈ سے، جیسے بھی کریں،
عورت مرد دونوں کے لیے یہ بات جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میری عمر 33 سال ہے مگر میرے بال کا بڑا حصہ سفید ہے، تو کیا میں اس کو کالا کلر کر سکتی ہوں؟ یہ کسی بہن نے سوال کیا ہے امریکہ سے۔ دیکھیں، اگر ویسے بھی آپ کو بتا دیں کہ عورتوں کے خضاب لگانے کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی رنگ کی پابندی نہیں ہے۔ عورت چاہے جس عمر کی ہو وہ کسی رنگ کا خضاب لگا سکتی ہے۔ مردوں کے لیے جیسے افضل یہ ہے کہ اگر ان کی عمر ہو گئی ہے 40 کے اوپر تو پھر ان کو کالا خضاب نہیں لگانا چاہیے۔ بعض لوگ تو بہت سخت فتویٰ دیتے ہیں، بہرحال اتنا سخت بھی نہیں فتویٰ ہے جتنا دیا جاتا ہے، اور حرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے پہلے بھی میں آپ کو بتایا ہوں کہ نیل الاوطار جو حدیث کی کتاب ہے اس میں بہت سے آثار انہوں نے نقل کیے ہیں کہ بہت سے صحابی کالے رنگ کا خضاب لگاتے تھے۔ لہذا جو حدیث ممنوع ہے کہ کالا نہ لگایا جائے، اس صحابی کے عمل کی وجہ سے اس کی شدت کیا ہوتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے افضل تو یہی ہے کہ مرد لوگ کالا نہ لگائیں، لیکن عورتوں کے بارے میں ایسی میرے علم میں نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ عورتیں جس کلر کو پسند کریں لگا سکتی ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب، قبر میں رکھنے کے بعد ہر علاقے میں الگ الگ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، اگر آپ یہ بتا دیں کہ قبر میں مردے کو رکھنے کے بعد سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ بات بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ کسی صاحب نے فرانس سے سوال کیا ہے اور اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، میں ہر علاقے کا نام لے نہیں سکتا کہ یہ کرنا غلط، یہ کرنا، کیونکہ مجھے یہ بات کا علم ہی نہیں ہے کہ تمہارے علاقے میں کیا کیا خرافات ہوتی ہے۔ خرافات ہبلی والے ایک کر رہے ہوں گے تو لکھنؤ والے دوسرے کریں گے، تو لندن والے تیسرے کریں گے، تو فرانس والے چوتھے کریں گے۔ لہذا میں اگر نام نہیں لے رہا ہوں تو یہ میری بات سے، اس سوال کے جواب سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ ضرور بتا دے رہا ہوں کہ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ غلط کرتے ہیں۔ تو یہ آسان طریقہ ہے نا، کیونکہ میں کرنے والے کاموں کی لسٹ نہیں گنا سکتا۔ ہاں، نہ کرنے والے کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گنا سکتے ہیں، یا اللہ کے رسول نے جو کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو جانیں، جب جنازہ لے کے چلا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی جنازے پر ایک پھول بھی نہیں ڈالا گیا۔ اور پھول ڈالتے بھی کیسے؟ یہ تو وہ ریگستان کا علاقہ ہے جہاں پر پھول پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کی عقل ماری ہوئی ہے کہ وہ پھول ڈالتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا پھول کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ غیر قوم پھول ڈالتی ہے، آپ نے بھی پھول ڈالنا شروع کر دیا۔ اگر ایسی چیزیں اختیار کرتے جائیں گے تو اصل جو سنت ہے وہ کہاں ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں چلی گئی۔ لہذا یہ وہاں سے آیا۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب پھول ڈالتے ہیں تو پھول درود پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہونا چاہیے درود پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا چلو درود پڑھتے ہیں مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ جو پھول جب گنیش پہ ڈالے جاتے ہیں تو درود پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر پھول کا کام درخت سے ٹوٹنے کے بعد مستقل جب تک سوکھا نہ ہو تب تک وہ درود پڑھتا رہے، تو بیچارے کے پھول کو کیا معلوم ہے کہ میں کسی ولی کی قبر پہ پڑا ہوں اور یا کسی شرابی کی قبر پہ پڑا ہوں یا گنیش جی کے اوپر ڈالا گیا ہوں؟ پھول کو کیا معلوم ہوگا؟ تو بہرحال یہ جو پھول کا معاملہ ہے لے کر کے جو چلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی حال میں دلیپ کمار صاحب کا انتقال ہوا، جن کا نام یوسف خان تھا۔ ان کے جنازے میں، حالانکہ یہ وہ اس لائن کے آدمی تھے کہ جہاں پر شردھانجلی جسے آپ کہتے ہیں کہ دینے کے لیے سب سے بڑا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پھول لے گئے اور قبر کے اوپر یا باڈی کے اوپر رکھ دیا۔ لیکن دلیپ کمار کے باڈی پر ایک پھول بھی موجود نہیں تھا جنازے میں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کلمے کی جو چادر ڈالی جاتی وہ بھی سنت کے خلاف ہے، وہ بھی موجود نہیں تھی۔ صرف اور صرف ان کی کفن نظر آ رہی تھی۔ آپ کا دل چاہے تو آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا، جنازہ آج بھی موجود ہے۔ یہ
हकीकत में जनाजा एकदम सादा होना चाहिए। अच्छा, जब क्योंकि बात कब्र की पूछी गई तो कर लेते हैं। कब्र में जब उतारें तो क़िबले की तरफ से उतारा जाए। मतलब एक होता है कब्र ऐसे है तो अब आप क़िबले की तरफ बॉडी को रखें और वहाँ से बॉडी को क्या किया जाए, नीचे उतारा जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त लोग हाथों में ले करके उसको रखने जा रहे हैं उस वक्त बाद हदीसों में आता है, मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह कहते हुए रखें, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ऐसे मुख्तलिफ़। ये तो जो मैं बता रहा हूँ ये कोई करता ही नहीं है, जो हदीस में नहीं वो सब आप करते हैं। जो हदीस में नहीं है वो करने की हमारी आदत है। नाम हम देते हैं, हम रसूल से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, ये सब झूठी बातें हैं। रसूल अकरम से मोहब्बत का मतलब ये होता है कि हबीब मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है, जो कहा है, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया जाए। ये कहते हुए बॉडी को रख दिया जाए। अगर कोई आदमी कब्र में मुर्दे को उतारने से पहले किसी किस्म की खुशबू अगर लगाता है, जैसे इत्र डाल देता है या ये केवड़ा डाल देता है, तो बाद लोगों ने जायज़ लिखा है। लेकिन अगर आपने बॉडी को डाल दिया, अब उसके ऊपर से जो केवड़ा मारा गया और इत्र, एकदम गलत है। ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है कि जिसमें कोई केवड़ा डाला जाए या इत्र लगाया जाए। रखने के बाद पहला काम ये किया जाए कि उसके बंधन खोल दिए जाएं। 3 बंधन जो लगे रहते हैं सर के ताप पैर बीच में, या आपने जो भी बंधन और लगा रखे हैं, 3 बंधन अमूमन होते हैं, उनको खोल दिया जाए। और खोलने के बाद बॉडी को इधर से कुछ ढेला वगैरह मिट्टी का लगा करके उसके रुख को जो है वो क़िबले की तरफ कर दिया जाए। बाद में मालूम होता है कि चेहरे को खोल दिया जाए, चेहरे को खोल दिया जाए। ये भी बात बहरहाल वो खोला जा सकता है। उसके बाद जो लोग अंदर हैं वो बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद अगर लहद है, लहद कहते हैं आप बगली कब्र को, और कब्र कहते हैं कब्र को, लेने जो ऊपर से होती है। जैसे यूपी के अक्सर व बेशतर इलाके में कब्र होती है, यानी बॉक्स बनता है और उसके ऊपर क्या रखी जाती है, लकड़ियाँ रख दी जाती हैं। जो लहद होती है उसमें खड़े खड़े पत्थर या ईंट वगैरह, बड़ी बड़ी ईंटें बनती हैं, वो लगा दी जाती हैं। बहरहाल इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो जो ईंट लगाई जाए वो कतई पक्की ना हो, यानी कच्ची ईंट लगाई जाए, क्योंकि पकी हुई ईंट का ताल्लुक़ जो है वो आग से है और आग का ताल्लुक़ जहन्नम से है, लिहाजा उससे परहेज़ किया जाए। जब लगा दिया जाए, लगाने के बाद चाहे बगली लगा दी जाए या पत्थर पटरा जो भी लगाया गया, जो सुराख वगैरह हैं उनको गीली मिट्टी से अगर आप बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद अब उसके बाद लोग समझते हैं कि साहब हर इलाके में अलग है। यहाँ मैंने देखा कि वो कुल के ढेले पढ़ते रहते हैं और वो उसमें फिर कुल के ढेले एक टोकरी लाते हैं और उसमें पढ़ते हैं, अल्लाह मालूम क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग सौंफ लाते हैं, उसको उठाते हैं और पढ़ते हैं, वो डालते हैं। यूपी वालों को नहीं मालूम बेचारों को, यूपी वाले अपनी अलग कहानी लगाते हैं। वो बैर की टहनी लेकर आते हैं तो वो उसमें कब्र के अंदर डालते हैं, और ये सब चीज़ों को सुन्नत समझा जाता है, हालांकि इन सब का सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब कब्र पे जब आप उठकर निकल कर आ गए, मिट्टी डाल दी, सुराख बंद कर दिया, अब दाहिनी तरफ से सर की तरफ से जो है वो मिट्टी डालना ये सुन्नत तरीका है। 3 मरतबा मिट्टी उठाई जाए और दोनों हाथ से उठाई जाए और जो है वो उस पर डाली जाए। जब कब्र पर मिट्टी पड़ जाए तो देखा जाए कि कब्र ज़मीन से ज़्यादा 1 बालिश्त ऊंची हो, उससे ज़्यादा उसको ऊंची ना बनाएं, और कोहान की शक्ल में कब्र बनाएं। ऐसे नहीं बनाएं, चौकोर नहीं बनाएं, कोहान की शक्ल में, जैसे ऊँट का कोहान होता है, दोनों तरफ ढाल होती है, इस तरीके से कब्र बनाई जाए। बनाने के बाद जो है वो बाद हदीसों से ऐसा मालूम होता है, और गरचे हदीस बाद लोगों ने ज़ईफ़ लिखी, लेकिन ज़्यादातर हदीसों में ज़िक्र है कि कब्र के ऊपर जो है वो पानी का छिड़काव किया जाए, पानी डाल दिया जाए। पानी डालने के बाद जो है वहाँ पे खड़े होकर के, बैहक़ी की रवायत है, गरचे रवायत ये मौक़ूफ़ है, लेकिन इस पर फतवा दिया गया है कि एक आदमी सरहाने की तरफ खड़ा होकर के
सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़े और एक आदमी पैर की तरफ खड़े होकर के सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़े। उसके बाद जो लोग आए हुए हैं उनको चाहिए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, कि खड़े होकर के उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इससे जो अभी मुनकर नकीर सवाल करेंगे, ऐ अल्लाह इसको साबित कदम रख और इसको सवाल का जवाब देने की तौफीक। ये इस किस्म की जो है दुआएं की जा सकती हैं। और जो लोग उसके घर के करीबी लोग हैं वो बेहतर ये है कि फ़ौरन कब्र के पास से ना भागें, बल्कि थोड़ी देर जो है वो इंतज़ार करें। ये बात थी। अब उसके बाद निकल कर के हर इलाके में अलग अलग है, आपके इलाके में फिर निकलेंगे, 40 कदम पर आएंगे, फिर दुआ करेंगे, ये सब इजाद बंदा है, इसका हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर वही सवालात जो 10 सवालात आए थे, वो उनका एक सवाल और आया हुआ है कि अगर किसी औरत ने अपनी शर्मगाह में लद्दत हासिल करने की गरज से उंगली डाली और इंजाल नहीं हुआ तो गुस्ल का क्या हुक्म है। अक्सर लोगों की राय है कि गुस्ल वाजिब हो जाएगा अगर लद्दत हासिल की गई है तो। पूछा तो गया है कि दारुल का भी फतवा गालिबन यही है कि अगर बीवी हायदा है और मर्द पर शहवत का गलबा है तो औरत से मुश्तदनी करवाने का क्या हुक्म है। अगर ऐसा हो गया है और ये ख़दशा है कि हायदा औरत से आदमी सोहबत कर लेगा, तो अगर उनसे उसने करा लिया है, आदत नहीं डालना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो गया है तो जायज़ है। पूछा गया क्या औरत शौहर के सामने बरहना हो सकती है या नहीं। औरत और मियाँ बीवी का कोई पर्दा नहीं होता है, एकदम वो बरहना हो सकती है, लेकिन ये सब जो है वो हया के ख़िलाफ़ है और जायज़ नाजायज़ की बात नहीं, हया की बात है। पूछा गया है कि गुस्ल बैठ कर करना या खड़े होकर करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कोई जो है वो हमको कौली हदीस नहीं बयान की है कि गुस्ल बैठ कर करना चाहिए, खड़े होकर करना चाहिए। जब लोग बाल्टी से गुस्ल करते थे तो हर हाल में कैसे करेंगे, बैठकर ही करेंगे, एक नेचुरली चीज़ है। अब ये मामला खड़ा हुआ क्योंकि शावर से जो है वो गुस्ल किया जाता है। मैं उसके अलावा एक बात और कहता हूँ कि जब आदमी नदी में और तालाब में नहाता है तो बैठ के नहाता है या खड़े होकर नहाता है, वही कैफियत शावर की भी है। लिहाजा ये सब पर इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि सामने ही बैठ कर ही नहाना लाजिम है, ऐसी कोई बात नहीं है, खड़े होकर नहाया जा सकता है। पूछा गया है क्या मियाँ बीवी एक गुस्ल खाने में गुस्ल कर सकती हैं। कर सकती हैं, बल्कि अगर मैं आगे बढ़कर कहूँ एक हदीस भी इसमें मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। अगर कोई ऐसा करता है तो कोई भी नाजायज़ बात नहीं है। पूछा गया क्या गुस्ल खाने में जो है बरहना होकर गुस्ल कर सकते हैं। अगर गुस्ल खाना पैक है और सतर के दिखने का अंदेशा नहीं है तो आप जैसे चाहें वैसे गुस्ल करें, कपड़ा पहनकर गुस्ल करें या ये बरहना होकर गुस्ल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किया जा सकता है। पूछा गया क्या मैं शौहर से वीडियो कॉल पर कम कपड़ों के साथ बात कर सकती हूँ, क्योंकि शौहर मियाँ की ये डिमांड है। अगर वहाँ पे तीसरा कोई मौजूद नहीं है तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके वीडियो कॉल को हैक कर ले और आपकी बीवी को वो उस हालत में देखे। इस बात का भी खदशा अपनी जगह मौजूद है, नंबर 1। दूसरा खदशा ये भी मौजूद है कि आपकी वो कॉल रिकॉर्ड हो रही हो कहीं, और फिर वो जो है क्योंकि इस पर मुस्तकिल बड़े बड़े लोग लगे रहते हैं जो ये हरकतें करते हैं। तो आपने सिर्फ मसले की हैसियत से पूछा है, क्योंकि बीवी और मियाँ में कोई पर्दा नहीं है, लिहाजा ऐसा कर सकता है। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा, इस बात का ख्याल रखें कि ऐसा हो सकता है। हम इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि हमारी बीवी को कम कपड़े में दूसरे लोग देखें। तो अगर आपको ये शर्म है, हया है, तो इसका एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि वो रिकॉर्ड भी हो सकती है और दूसरे वो उसी वक्त भी उसको देख भी सकते हैं। पूछा गया है कि ऐसी हालत में कि हम मियाँ बीवी वीडियो कॉल बात कर रहे हैं और हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारा कपड़ा जो है वो भी गीला हो गया है, यानी जो है वो मज़ी का इखराज हो गया है, तो गुस्ल वाजिब होगा कि नहीं। अगर शहवत से नहीं हुआ है कपड़ा गीला, महज यूँ ही हुआ है, तो इससे वज़ू अगर है तो वज़ू टूट जाता है।
جس جگہ پہ لگتا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، پوچھا گیا ہے کہ کیا والدین کو صالح اولاد محبت کی نگاہ سے اگر دیکھتی ہے تو اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ یہ ایک بہت مشہور بات ہے کہ اگر والدین کو کوئی آدمی پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے بیٹھ کر کے، بھلے ان کی کوئی خدمت اس وقت ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو، اس کو دیکھنے سے بھی اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے، بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ پوچھا گیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ یہ کیوں بتا دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے؟ تو کیونکہ جب آدمی حدیث ضعیف بول دیتا ہے تو اس کے اندر وہ دم جو ہوتا ہے نا عمل کرنے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ میں ایک بات بتانا، ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس کو معلوم ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو بتانا چاہیے۔ یہ کہ محض ہم ضعیف حدیث کو بتا کر کے لوگوں کو ابھاریں اور اس کا صحیح علم نہ دیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے فضائل اعمال میں سینکڑوں حدیثیں ضعیف لکھی ہیں، لیکن آپ کو اس بات کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہر حدیث کے بعد حدیث کا حکم لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ موقوف ہے، جو بھی ہے وہ انہوں نے لکھا ہے۔ ان کے ترجمہ کرنے والوں نے یہ کمال دکھلایا ہے کہ جب اس کو اردو میں ترجمہ انگریزی میں کیا یا جس لینگویج میں کیا ہے، تو حضرت کی وہ بات جہاں سے انہوں نے لکھی تھی یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ٹرانسلیشن کرنے والوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے وہ نہیں لکھا، کیونکہ عربی میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ حدیث ضعیف تھی تو انہوں نے بتا دیا ضعیف ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ یہ گویا کہ اگر میں یہ لفظ کہوں کہ جو بھی ترجمہ کیا، یہ ایک قسم کی خیانت کی بات ہوئی۔ جب آپ ترجمہ کر رہے تھے تو آپ کو وہ بھی ترجمہ کر دینا چاہیے تھا کہ حضرت نے حدیث کے حکم بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کام کو نہیں کیا اور صرف ترجمہ کر دیا، اور وہاں پر جہاں پر حدیث ختم ہوئی وہیں پہ روک دیا ترجمہ کے، اور اس کے نیچے جو لکھا ہوا تھا وہ ہم نے نہیں لکھا۔ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ لہذا ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگر جانے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ اس کو لکھیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر نامنی میں بیوی کا نام ڈال دیا تو مرنے کے بعد وہ وراثت ہے یا بیوی کا حق ہے؟ بعض لوگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اکاؤنٹ کھولنے کے بعد نامنی میں وہ اپنی بیوی کا نام ڈال دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد، کیونکہ وہ پوچھتے ہیں بینک والے کہ آپ کو ہر حال میں کسی نہ کسی کا نام دینا ہی دینا ہے، تو عموماً جو ہے وہ بیوی کا نام لوگ ڈال دیتے ہیں۔ اب ایک صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے، بیوی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ نامنی میں ہوں، لہذا جو بھی بینک بیلنس ہے اس کی میں مالک ہوں، یہ وراثت نہیں ہوگی۔ یہ ایک دم غلط بات ہے۔ یہ نامنی محض ایک کارروائی ہے، اور آپ کے نام پہ جو شوہر نے رکھ دیا ہے یہ آپ کو گفٹ نہیں ہے، یہ قانونی شکل کی وجہ سے نامنی میں نام ڈال دیا گیا ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ چیز بحیثیت وراثت ہوگی، اور جن جن کا جو بھی حصہ ہے وہ حصہ ان کو دینا پڑے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز میں رکوع کیا مگر تسبیح نہیں پڑھی تو میری نماز ہوئی یا نہیں؟ نماز میں تسبیح پڑھنا نہ واجب ہے اور نہ فرض ہے، نماز ہو گئی۔ پوچھا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ایک جگہ کیا یہ واقعہ آپ نے کبھی سنا ہے یا پڑھا ہے کہ ان سے ایک بات پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو انہوں نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کسی ایک کا واقعہ نقل کیا کہ قبر میں وہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہیں، اور زندگی کے ساتھ ساتھ اتنا زندہ ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ شب پاشی کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کسی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ بات ایک دم صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور عورتیں اس کو پیش کی جاتی ہیں، یعنی ان کی بیویاں، اور وہ ان کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کتنا صحیح ہے غلط ہے؟ مطلب یہ واقعہ تو انہوں نے لکھا ہے، یہ 100% صحیح ہے، لیکن یہ بات بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ انہوں نے یہ بات لکھی۔ اللہ معلوم کیسے لکھ دی گئی، کیونکہ آدمی کے حیات، اگر آپ بیوی کے ساتھ شب باشی کا ایک مطلب ہوتا ہے
کہ رات گزارتے ہیں، دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ صحبت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی زندہ ہیں، چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے نبی زندہ ہیں، جس کے ساتھ صحبت کریں گے اس کو بھی اسی درجے کا زندہ ماننا پڑے گا، جبکہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ عام لوگ بھی نبی کی طرح زندہ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ صحبت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بہرحال یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ پوچھا گیا کیا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کی کتاب کے بارے میں کہیں کہا ہے کہ اس کو حمام میں ڈال دو؟ یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر ہیں وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں 7 مسئلے غالباً ذکر کیے۔ وہ 7 مسئلے جو ہے وہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ سنت کے خلاف تھے۔ لوگوں نے لا کر کے کتاب دی، جب مولانا نے دیکھا تو مولانا نے کہا، تو لوگوں نے کہا کہ لے جاؤ اس کو حمام میں ڈلا دو۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ جو مسئلے انہوں نے لکھے ہیں یہ قرآن سنت کے خلاف ہیں، لہذا میں اس کتاب کو نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھوں گا، اور نہ ہمارے پیر کی کتاب اگر ہے، ہمارے پیر کی کتاب ہے، پیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ان کی غلط بات کو بھی تسلیم کروں۔ یہ حمام میں ڈالنے کا لفظ آیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ یہ حقیقت میں حمام میں گرم پانی کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی۔ آج بھی کرناٹک وغیرہ میں مدرسوں میں بھی گھروں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک شاور ہوتا ہے نا پانی گرم کرنے کا، اس میں نیچے کیا کرتے تھوڑی سی آگ لگا دیتے ہیں اور پانی بہت اچھا گرم ہو جاتا ہے۔ یہ وہی سسٹم تھا۔ لوگوں نے حمام سے سمجھا کہ ٹوائلٹ میں لے جا کر کے کتاب کو ڈال دو۔ یہ حضرت یہ مقصد نہیں ہے، وہ مقصد وہی تھا کہ وہاں پر آگ جل رہی ہے، لے جاؤ اور اس کو اٹھا کر کے کیا کرو، جلا دو۔ لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس قسم سے بول دیتے ہیں، لیکن میری سمجھ سے جو حمام کی بات آئی ہے اس سے مراد وہ آگ ہے جو پانی کو گرم کرتی ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کسی بھی صحابی یا تابعی کا کوئی خلیفہ ہے؟ کسی بھی صحابی اور تابعی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ سے مراد جو خلیفہ آج کل تصوف میں ہے، کسی صحابی اور تابعی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ پھر پوچھا مولانا صاحب یہ جملہ بہت مشہور ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ بریلوی علماء یہ جملہ بولتے ہیں، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کمانے کا ایک دھندا ہو گیا ہے، پیر صاحب کے کمانے کا ایک دھندا ہے، لہذا انہوں نے اپنے دھندے کو چمکانے کے لیے یہ بیان کر دیا۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی مقولہ ہے، اور اگر یہ صحیح مان لیا جائے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی پیر نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جس کا کوئی پیر نہیں تو ابو حنیفہ کے پیر کون ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ، شیطان ہو جائیں گے۔ لہذا یہ جملہ کہنا کہ پیر جس کا کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہے ایک دم غلط بات ہے۔ ایک بات اور پوچھی گئی کہ کیا اعلیٰ حضرت نے ایسا کوئی واقعہ ملفوظات میں نقل کیا ہے جس میں پیر کو اپنے مرید کا علم ہوتا ہے، حتیٰ وہ بیوی سے صحبت کرتا ہے تو بھی اسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ واقعہ بھی حضرت نے نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عقیدہ کیا گیا ہے کہ جب آدمی کسی سے مرید ہوتا ہے تو وہ پیر صاحب کو اپنے مرید، ہر وقت وہ پیر صاحب اس مرید کی کیفیت کو جانتے رہتے ہیں، چاہے وہاں موجود ہوں چاہے نہیں موجود ہوں۔ تو اس بات کو وہ اپنے عقیدے کو کہ پیر صاحب سب کچھ جانتے رہتے ہیں اپنے مرید کے بارے میں، تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ نقل کیا یہ ہے کہ ایک دن پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا کہ آج تم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ لکھا ہے انہوں نے، کسی کا واقعہ نقل کیا ہے، کسی پیر کا، کہ آج تم نے بہت بڑی زیادتی کی۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہاری 2 بیویاں ہیں؟ کہا ہاں 2 بیوی ہیں۔ کہا کہ تم نے ایک بیوی سے صحبت کیا اور دوسری بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ سو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سو نہیں رہی تھی، وہ جگ رہی تھی، اور اس کے سامنے تم نے صحبت کیا۔ پھر وہ مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ رات میں نے صحبت کیا ہے اور دوسری بیوی وہاں موجود تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک چارپائی خالی تھی کہ نہیں؟ کہاں خالی تھی۔ کہا اس پر میں لیٹا تھا۔ کون؟ وہ پیر صاحب۔ تو یہ جو واقعہ پوچھا گیا ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب وہ پیر صاحب کو کتنا مزہ آیا ہوگا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے اور یہ مزے لے رہے ہیں، گویا کہ فری کی بلو فلم ان کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے سارے پیر لوگوں کو۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو جتنے پیر ہیں سارے پیر کیا کر رہے ہیں؟ بلو فلم دیکھ رہے ہیں۔ ان کو ضرورت ہی نہیں موبائل اٹھا کر دیکھنے کی، ان کو اوریجنل سین روز آنا، کیونکہ سینکڑوں اگر
مرید ہیں کسی کے تو سینکڑوں بلی فلم روزانہ دیکھ رہا ہے وہ، یہ سب بیکار اور حماقت کی باتیں ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتنے اچھے طریقے پر راستے پہ چھوڑا اور کتنے آسان طریقے سے اسلام کو سمجھایا، اور ہم نے اسلام کو اس طریقے سے گنجلک کر دیا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بات اگر ایسی نکل گئی ہو جو غلط ہے تو اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔